الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين چشمے نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا چشمے نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے رب کو بھی ہے پیارا فاروق ہے ہمارا ماشاءاللہ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں رب کو بھی ہے پیارا فاروق ہے ہمارا اور ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے دشمن پہ چلتا آنا فاروق ہے ہمارا دشمن پہ چلتا آنا فاروق ہے ہمارا اور دریا کو جو چلا دے زمین کو جو ہلا دے دریا کو جو چلا دے زمین کو جو ہلا دے دریا کو جو چلا دے زمین کو جو ہلا دے
نے مانا فاروق ہے ہمارا، کفر کو جس نے مانا فاروق ہے ہمارا، اور جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر۔ اور مقطع تو سماعت کریں، مظہر صاحب مقطع کے اندر کیا لکھتے فرماتے ہیں، جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر، سنیوں کا نعرہ فاروق ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی فضل نہ سارے سنی بیٹھے ہیں، محبت آ رہے ہیں، محبت آ رہے ہیں، سنیوں کا نعرہ فاروق ہے ہمارا۔ باقی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کائنات میں سارے لوگوں پر پھر جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیوانوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذی الحجہ ایک اختتام کی طرف جا رہا، پھر اللہ مہینہ شروع ہو رہا محرم الحرام شریف، اور 26 محرم الحرام کی ایک نسبت ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کہ آپ کو ابو لؤلؤ فیروز آپ کا قاتل اس نے حملہ کیا، زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام جناب فاروق اعظم مراد مصطفیٰ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام۔ اس سوال میرا آج کا موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے لوگ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب سی وقار جناب فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے صحابی نے، سارے میرے آقا کے صحابہ مرید مصطفیٰ نے، سارے مرید مصطفیٰ نے، چاہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہوئے، چاہے جناب فاروق اعظم کی ذات ہوئے، چاہے جناب عثمان ذوالنورین کی ذات ہوئے، سارے میرے آقا کے صحابہ مرید مصطفیٰ نے، جناب فاروق اعظم مرید مصطفیٰ کی اہل مراد مصطفیٰ کی ہے۔ جناب فاروق اعظم او میرے آقا کے صحابی نے کہ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے دعا کے اندر مانگ کے جناب فاروق اعظم لے آئے۔ اور توجہ کرو، آپ جو میرے پیارے نبی کی آمد کی دعا کس کی تھی؟ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ نے سارے نبی کی آمد کی دعا کی تھی آئی، رب نے پھر ساری کائنات کا بادشاہ، سارے نبیوں کا امام، تاجدار کائنات آپ کی دعا کے اندر بھیج دیتا، لیکن جب آپ نے اور میرے پیارے نبی نے دعا کی تھی، رب تعالیٰ نے عمر فاروق کی ہستی اپنے بہانے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر ذرا خود سوچو، او عمر فاروق جس کو میرے آقا نے دعا کے اندر منتی کیتا ہوگا، اس عمر فاروق کی شان کا حالت کے ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں توجہ کرنا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے او صحابی نے جناب کریم آقا علیہ السلام اپنی دعا کے اندر من کے رب تعالی کو لے آئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا رب العالمین عمر بن الخطاب نال تو اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لان تو پہلے آپ نے کریم آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیتا، ساری رات تلوار تیز کرتے رہے، ادھر میرے آقا رب دی بارگاہ کے اندر دعاواں کرتے رہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یا رب العالمین یا عمر عطا فرما دے، یا عمر بن حشام عطا فرما دے جڑا تینوں پسند ہے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ میں تینوں او عطا کراں گا جڑا کردار کے اندر بھی بے مثال ہوئے گا، رفتار کے اندر بھی
بے مثال ہوئے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے معبود عمر بن خطاب عطا کی تھے، لیکن ایمان لان تو پہلے آپ تلوار تیز کی تھی۔ جب اس صبح دا ویلا ہویا گھروں تلوار چاہ کے نکلے کا شان نبوت بل چلنا شروع ہو گئے۔ چلدیاں راستے دے اندر میرے مصطفیٰ دے پیارے صحابی جناب حضرت نعیم نال ملاقات ہو گئی۔ جناب نعیم نے پوچھا عمر کدھر دا ارادہ ہے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں تیرے نبی دا معاذ اللہ سر لین واسطے جا رہا ہوں۔ جناب حضرت نعیم نے فرمایا او عمر جس کا سر لین تو جا رہا ہے انہاں دا سر بعد لگی، پہلے اپنے گھر دا پتہ کر، اپنا بوا جا کے دیکھ، اپنے ویڑے نو جا کے دیکھ، اس کا دین تے تیرے گھر دے اندر بھی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا دین تے تیرے گھر دے اندر بھی آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھیا تفصیلی میں نو دس۔ جناب نعیم نے دسیا کہ تیری بہنوئی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے ایک گل سنی آپ جلال دے اندر آ گئے، اتھو ہی آپ واپس پلٹے، سیدھا جا کے اپنی بہن کا دروازہ کھٹکایا، اندروں قرآن پاک دی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جدو دروازہ کھٹکھٹایا بہن نے دروازہ کھولیا، آپ اندر داخل ہوئے، فرمایا اے میری بہن میں کیس سن کے آیا ہوں۔ بہن کہنے لگی اے میرے بھائی جو کچھ سن کے آئے ہو سچی سن کے آئے ہو، جو کچھ سن کے آئے ہو سچی سن کے آئے ہو، میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ جناب فاروق اعظم نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیتا، مار مار کے اتنا مارے آپ کے جسم جو خون آ گیا۔ جدو جناب فاروق اعظم مار مار کے تھک گئے، پھر آخیا اے میری بہن محمد کا کلمہ چھوڑ دے، اور بہن کا جواب سننا بہن کہنے لگی اے میرے بھائی تو اگر میری جان بھی لینا چاہے میں جان دینے واسطے بھی تیار ہوں، پر محمد کا دتیا ہوا ایمان ہوں میں نہ چھوڑ سکتی۔ محمد کا دتا ہوا ایمان میں نہ چھوڑ سکتی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ایک گل سنی آپ بڑے حیران ہوئے، اے میری بہن کڑی اج تک میرے اگے بولی نہیں سی، جڑا میں کم آکھیا گل آکھی میری بہن نے بنی، آج میری بہن کیوں میرے سامنے گل کی دیئے، کیا اس کلمے دے اندر مزہ ہے جڑا میری بہن کو آ گیا۔ اور توجہ کرنا بہن نے جدو ایک گل کی تھی آپ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اس اسلام دے اندر کلمے دے اندر او کیوں جا مزہ ہے جڑا میری بہن کو آ گیا ہے، اور میری بہن جان دین واسطے تیار ہے، کلمہ چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا او میری بہن جڑے قرآن دی تو تلاوت نہیں کرتی سے ذرا میں نو بھی پڑھانا، ذرا میں نو بھی او کلام او قرآن پڑھانا۔ جناب دی بہن نے فرمایا کہ اے عمر اور رب دا کلام ہے اس نو صرف پاک ہی حد لا سکتے نے، تسا حالہ تک اسلام قبول نہیں کیتا، تسی حالہ تک نجس ہو، پہلے غسل کرو پھر اس کی تلاوت کریں گے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیتا، غسل کر کے آئے نے بہن نے قرآن پاک کھولیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ احباب اسی وقت توجہ کرنا، قرآن پاک کی جدو تلاوت کی تھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی، آپ پڑھدیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ان آیاتی تلاوت کی تھی جدو تلاوت کرتیاں گئیاں فاروق اعظم دے دل دے اندر تبدیلی آندی گئی فاروق اعظم دے دل دے اندر تبدیلی آندی گئی جدو تلاوت ختم کی تھی آپ فرماتے نے او میری بہن میں نو ذرا لے چل اپنے محبوب دے در تے اور جس تے اتے نازل ہون والا کلام اتنا سونا ہے وہ محبوب خود کتنا سونا ہوئے جس تے نازل ہونا والا کلام اتنا سونا ہے اس کے اندر اتنی لذت ہے وہ محبوب خود کتنا سونا ہوئے ہون توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہن فاطمہ آپ کے بہن سعید اور جڑے قرآن پاک آپ کو پڑھا رہے سن جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا شان نبوت کی طرف چلنا شروع ہو گئے میرے پاک نبی علیہ السلام دار ارقم دے اندر بیٹھ کے دار ارقم میرے مصطفیٰ کے صحابی دا وہ ہے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو تبلیغ فرما رہے سن دار ارقم دے اندر بیٹھ کے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کو تبلیغ فرما رہے سن جدوں فاروق اعظم کے ننگی تلوار سی آپ کے ہاتھ کے اندر جدوں گورو ویکھے میرے آقا دے صحابہ نے صحابہ نو تھوڑی پریشانی آئی ہوئی کہ فاروق اعظم بڑا بہادری اور شجاعت کا پیکر ننگی تلوار لے کے آ رہا پتہ نہیں جنگ کا ارادہ تو نہیں لے کے آ رہا لڑائی کے ارادے نال تو نہیں آ رہا میرے مصطفیٰ دے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ آپ نے 3 دن پہلے حضرت عمر پہ اسلام قبول کیا آپ دروازے سے تلوار اٹھا کے کھڑے نے آپ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صحابہ پریشان نہ ہونا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے لیکن اگر برے ارادے سے آئے گا تو تلوار بھی پھر عمر کی ہوگی سر بھی پھر عمر کا ہوگا اے میرے بھائیوں پریشان نہیں ہونا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کس چیز کا شور ہے صحابہ نے دسیا فاروق اعظم آ رہے ہیں سننا میرے آقا کا جواب میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے صحابہ اور پریشان نہیں ہونا آج عمر خود نہیں آ رہے میں بلایا پھر عمر آتا پہ ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج عمر خود نہیں آ رہا آج عمر کو میں بلایا ہے آج میری دعاواں دا قبول ہونا دا وقت آ گیا جے جیڑی میں دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب فرمایا جیڑی میں دعا کی تھی اس کی قبولی کا لمحہ آ گیا ہے جناب فاروق اعظم چلتے جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچتے نے میرے مصطفیٰ فرماتے نے عمر آ گیا ہے عرض کرتے نے یا رسول اللہ آ گیا وہاں میرے آقا نے جناب فاروق اعظم نے اس سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا او میرے عمر او کیڑا ویلا آوے گا جدو تو اسلام قبول کرے گا جناب فاروق اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او ویلا آ گیا ہے فوراً آپ کے قدمہ دے اندر گرے فوراً اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ جنہاں نصر لین واسطے آ رہے انہوں نے قدمہ دے نصر رکھ کے ساری زندگی آپ کی غلامی دے اندر بسر کرنے کا وعدہ کرنے جدو اسلام قبول کیتا میرے آقا دے دیوانوں جناب فاروق اعظم نے اسلام
اسلام قبول کیتا میرے آقا دے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا نعرہ تکبیر بلند کر دیتا گویا اس دن میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا ماشاءاللہ تسمی مل کے پڑھو گویا اس دن کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو اے فرما رہے ہیں صحابہ بھی ایک دوسرے نو اے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب ماشاءاللہ اس طرح دی محبت نال پڑھو اسی سارے جناب کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرن والے کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت نال محبت کرن والے کریم آقا دے آل دے بھی نوکراں حضور دے صحابہ دے بھی نوکراں سارے مل کے پڑھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن اللہ اکبر جدو جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا زمین تے میرے آقا دے صحابہ نے خوشیاں منائیاں نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے جناب جبرائیل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاتے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ عمر دے اسلام لانتے زمین تے آپ دے صحابہ خوشیاں منا رہے نے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر یا رسول اللہ عمر دے اسلام لانتے زمین تے آپ دے صحابہ خوشیاں منا رہے نے آسمان تے رب دے فرشتے خوشیاں منا رہے زمین تے آپ دے صحابہ خوشیاں منا رہے نے آسمان تے رب دے فرشتے خوشیاں منا رہے نے گویا او بھی یہ کہہ رہے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیتا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی تعداد 40 پوری ہو گئی 40 تعداد پوری ہو گئی اس تو پہلے میرے آقا اور میرے آقا دے صحابہ دار ارقم دے اندر نماز پڑھتے سن جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا کریم آقا علیہ السلام دی برگاہ دے اندر حاضر تھے نماز دا ویلا ہویا عرض کیتی یا رسول اللہ اج اندر نہیں اج کعبہ دے اندر جا کے نماز پڑھاں گے اج اندر نماز نہیں پڑھاں گے اج کعبہ دے اندر کھلے سین دے اندر کھلے میدان دے اندر نماز پڑھاں گے میرے آقا نے فرمایا اے میرے عمر ہلا اسی تھوڑے ہاں جدو تعداد زیادہ ہو گئی پھر جا کے ادھر نماز پڑھاں گے جناب فاروق اعظم کا جواب سننا عرض کرتے لے یا رسول اللہ جدو عمر نے اسلام قبول نہیں کیتا سی تا اسلام اندر سی جدو عمر
اندر سی ہن عمر اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہن اسلام اندر نہیں رہا ہن اسلام باہر نکلے گا اسلام باہر نکلے گا سنو میں جناب فاروق اعظم نے کے جواب دیتا عرض کرتے ہیں پڑھیں گے آج کعبہ میں یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام میں لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نوا پایا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نوا پایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا اللہ اکبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کر لیا اور شجاعت اور بہادری کا پیکر اور جنا آپ گئے جو کعبہ کے اندر آپ نے جا کے آواز لائی فرمایا کہ او کفار مکہ سنو آج جڑا اپنی بیوی نو بیوہ کرنا چاہتا اپنے بچیاں نو یتیم کرنا چاہتا آج عمر نو آ کے روک لے اور اے جملے جناب فاروق اعظم تو پہلے بندے نے جنا اعلانیہ اسلام قبول کیتا اور پھر جب وہ ہجرت کی تھی کعبہ کے اندر جا کے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی تھی فرمایا آج عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا جس کے اندر کوئی طاقت اور جرأت ہے جڑا اپنی بیوی نو بیوہ کرنا چاہتا بچے نو یتیم کرنا چاہتا عمر نو آگے روکا ہے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں کہ میرے آقا نے دعا مانگی کہ یا رب العالمین اسلام نو عزت دینے واسطے عمر بن خطاب عطا فرما اسلام نو عزت دینے واسطے عمر بن خطاب عطا فرما دے اور پھر جب عمر بن خطاب آئے پھر واقعی اسلام نو عزت ملے اللہ وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں او فاروق اعظم جنہوں میرے آقا نے دعا کے اندر مانگ کے لیا اور ایسی کمال سیرت پھر آپ نے اپنائی بے مثال آپ کی سیرت بن گئی خدا دی قسم ہے جیسی آپ حکمرانی کر کے گئے نے ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا او حکمران ایسی بے مثال حکومت کی ہے کہ کائنات کے اندر ایسا پھر حاکم سن کو بھی نظر نہیں آتا اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا فاروق اعظم آج دی ان کی ساری کا کہہ کر کے وہ 17 پیمند آپ کے کپڑے تے لگے سارے کسی غور کری شاید کوئی حقیقت بندہ ایسا ہوگا جس کے کپڑے میں کوئی پیمند لگا ہوگا لیکن سارے کے کپڑے کوئی پیمند تو بغیر ہیں لیکن فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرانے والا او فاروق اعظم 17 پیمند آپ کے کپڑے تے لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکومت کرنے والا او فاروق اعظم آجی اور کے سارے کا اے عالم میں درخت کے تھلے پتھر کو سرانہ بنا کے سکون دی نیند سو رہے اور جناب فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا اسلام کا پرچم لہرانے والا فاروق اعظم آجی اور کے سارے کا اے عالم میں خود جا کے راتی گلیاں کے اندر گشت کرتے رہے اور جا کے بیٹھتے رہے کہ کوئی بھوکا کے نہیں سو گیا
اور اعلان کرتے تھے لوگوں دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو سوال کیتا جائے گا قیامت او ایسی انکساری لگا کر جا کے یتیمہ اور بیواؤں دا بوجھ اٹھا کے آٹا کندھے تے رکھ کے لے کے جاندے نے گھر دین واسطے غلام عرض کرتے ہیں حضور سن دے دیو اسی اٹھا لینے ہیں لیکن فاروق اعظم فرماندے نے نہیں قیامت کے دن میرا بوجھ میں خود ہی اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھاوے گا اللہ اکبر او فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او فاروق اعظم روم دا ایک قاصد آپ نال ملاقات کرنے واسطے آیا روم دا قاصد ملاقات کرنے واسطے آیا جدو پہنچیا پوچھیا جا کے مدینہ دے اندر کہ اسیں ملنا چاہتے ہیں جڑا تمہارا بادشاہ ہے اس نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام نے دسیا کہ ساڈے کول کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ساڈے کول امیر المومنین ہوتا ساڈے کول ہوتا امیر المومنین کوئی جمعے دا خطبہ دیندا کوئی مصلی مصطفیٰ دا وارث بھی ہوتا اللہ اکبر ایسے حکمران سن جناب فاروق اعظم نے صحابہ اکرام نے دسیا کہ وہ فلان جگہ تے یتیماں دا باغ ہے انہاں دی گوڈی پہ کرتا ہاتھ میں بخش 22 لاکھ مرتبہ میل حکومت کرنے والا فاروق اعظم جا کے یتیماں دے باغ میں گوڈی کر رہے محبت نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر روم دا قاصد جنما کے پوچھیا صحابہ نے دسیا او ساڈے امیر المومنین یتیماں دے باغ دے اندر گوڈی پہ کردے نے جدو روم دا قاصد گیا اوتے پہنچیا دوپہر دا وقت سی سوا نیزے تے سورج سی بڑا گرمی دا موسم جناب فاروق اعظم گوڈی کر کے جدو تھک کے ایک درخت تھلے پہ آرام کرتے نے ایک درخت تھلے پہ آرام کرتے نے جدو روم دے اس قاصد نو ویکھیا 22 لاکھ مربع میل دا حکومت کرن والا فاروق اعظم جس تے روب و دبدبے دا عالم اے وے سارے حکمران اٹھے ٹہ کے انہاں دا نام سن کے کمتے نے اج پتھر دا سرانا لے کے درخت سائے دے تھلے زمین تے آرام کر رہا جدو اے ویکھیا دل دے اندر خیال آیا نیت بدل گئی کہ انہاں تے قتل کرنا